أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ نوجوان قاری جناب قاری محمد لقمان صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پہ اور 25ویں شب کو یعنی تیسری تاکرات اور ممکنہ شب قدر کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ناظرین، دنیا میں جہاں جہاں اس وقت مجھے دیکھا جا رہا ہے، ان لمحات کو مس مت کیجیے گا، خدا را مس مت کیجیے گا. ہم چلے جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم قبر میں اتار دیے جائیں گے. یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی، یہ پل پھر نہیں آئیں گے، یہ لمحات پھر قطعاً نہیں آئیں گے. اگر یہ واقعی شب قدر ہے اور یہ واقعی وہ لمحات ہیں کہ جن لمحات میں فرشتوں کا نزول زمین پہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے اپنے پیارے بندوں کو نوازنا ہے، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ تیار رہیں اور اٹینٹیو رہیں اور اٹینڈنس لگوانے کے لیے بھی تیار رہیں اور اس انداز سے اٹینٹیو رہیں جس انداز سے اٹینٹیو رہنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بس سر بسجود رہیے، اس کا ذکر کرتے رہیے. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج الا ماشاءاللہ وقت ہی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ بیزی ہو چکے ہیں اپنے کاموں میں. کاروبار کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہمارے پاس اپنی جابز نمٹانے کے لیے بڑا وقت ہے، ہمارے پاس بزنس میٹنگز کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، ہمارے پاس گیٹ ٹوگیدرز کرنے کا بڑا وقت ہے، ہمارے پاس ہوٹلنگ کرنے کا بڑا وقت ہے، ہمارے پاس دوستوں سے ملنے ملانے کا بڑا وقت ہے،
ہمارے پاس رشتہ داروں کے پاس جانے کا بڑا وقت ہے، ہمارے پاس پوری رات بیڈمنٹن کھیلنے، لوڈو کھیلنے، کرکٹ کھیلنے، پتنگ بازی کرنے، یعنی مختلف قسم کے انٹرٹینمنٹس کرنے کا بڑا وقت ہے، پوری رات اس منحوس موبائل کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنے کا وقت ہے، پوری رات واٹس ایپ پہ لوگوں سے چیٹ کرنے کا وقت ہے، پوری رات انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو خوار کرنے کا وقت ہے، یعنی ان تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لوگوں کی غیبتیں کرنے کا بہت وقت ہے، لوگوں کی چغلی کرنے کا بہت وقت ہے، لوگوں پہ بہتان لگانے کا بہت وقت ہے، لوگوں کی ٹوہ لگانے کا بہت وقت ہے، لوگوں کے لیے جو ہے ان کی باتوں کو تلاش کرنے کا، یعنی ان کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ تجسس میں مبتلا رہنے کا بڑا وقت ہے، لوگوں کو کریدنے کا وقت ہے، یعنی آپ اس بات کو بڑھاتے چلے جائیے، فضول سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نہیں ہے۔ میں پھر اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں، یعنی جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، نہیں ہے تو ہمارے پاس نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا وقت نہیں ہے۔ صرف 5 ہی وقت تو وہ بلاتا ہے، اور کیا کرتا ہے مجھے بتائیے نا، اور کیا کرتا ہے؟ 5 وقت ایک صدا مسجد سے بلند ہوتی ہے جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کے بعد کہتا ہے، یعنی آؤ نماز کی طرف، اور پھر بتلاتا ہے کہ نماز کی طرف اس لیے آؤ کہ وہ نماز جو ہے تمہیں فلاح کی طرف لے کے جائے گی۔ جب وہ حی علی الفلاح مؤذن پکارتا ہے تو وہ یہ تو کہتا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، اس لیے کہ نماز تمہیں فلاح کی طرف لے جائے گی۔ ہم اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہیں، اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں، اپنی فضول کی مصروفیات نمٹاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہماری بیسک پریورٹیز ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اسی کی جواب دہی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے صاحب، یہ ذہن میں رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس وقت مؤذن پکار رہا ہوتا ہے نا، یقیناً یہ اللہ کا ایک کنڈکٹ ہے کہ 5 وقت اسے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس کی ایما پہ پکار رہا ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہو، گو کہ اسے ہمارے سجدوں کی، ہماری نمازوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جائیں نہ جائیں رب کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم جائیں گے فلاح پائیں گے، ہم جائیں گے کامیابی پائیں گے، ہم جائیں گے کامرانی پائیں گے، ہم جائیں گے سرخرو ہو جائیں گے، ہم جائیں گے تو ہم پاس ہونے والوں میں لکھ دیے جائیں گے، ورنہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری رپورٹ کارڈ کے اوپر فیلول لکھ دیا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ کل بروز محشر آپ کو معلوم ہے جو محشر کا میدان سجے گا اور ایک عجیب سراسیمگی کی کیفیت ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، تو پہلا جو کمپلسری کوسچن ہے جو ہم سب سے پوچھا جانا ہے، جس کا جواب باہر طور ہمیں دینا ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے کہ تو نے کتنا نام کمایا، کتنی شہرت۔ وہ جو 5 سوالات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں کہ وہاں پہ انسان کے قدم نہیں اکھڑیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پہلا کمپلسری سبجیکٹ ہے نا، یا یوں کہہ لیجیے جو پہلا کمپلسری کوسچن ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا سوال ہم نے صحیح طور سے اٹیمپٹ نہیں کیا اور اس کا جواب ہم نے صحیح طور سے نہیں دکھایا، اور ہماری زندگی کے کھاتے کو جب کھولا جائے گا اور اس کھاتے کے ہر ورق کو پلٹ کے جب ڈے بائی ڈے دیکھا جائے گا اور صبح و شام کی ترتیب دیکھی جائے گی، اور پتہ چلا صاحب یہاں تو فجر میں بھی بندہ ایبسنٹ ہے، ظہر میں بھی ایبسنٹ ہے، عصر میں بھی ایبسنٹ ہے، مغرب میں بھی ایبسنٹ ہے، اور عشاء میں بھی ایبسنٹ لگی ہوئی ہے، آپ بلیو کیجئے ایسا معاملہ ہمارے گلے پڑنا ہے، ایسا معاملہ گلے پڑنا ہے کہ جس سے چھٹکارا کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر کیٹیگوریکل فرما دیا کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ یعنی آپ ملٹی بلینر ہیں صاحب، آپ نے دنیا میں بڑا پیسہ کما لیا، بڑا نام کما لیا، بڑی پوزیشن کما لی، لیکن آپ زیرو ہو جائیں گے، زیرو، بالکل صفر، نل بٹا نل ہو جائیں گے اگر آپ کی نمازیں پوری نہیں ہوئیں۔ آپ کچھ بھی لے کے چلے جائیے، نماز کا جو درجہ دین اسلام میں ہے نا، وہ بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کی باڈی میں یہ جو پورا بدن ہے نا، پوری باڈی ہوتی ہے، اس میں جو سر کی حیثیت ہے ایکچولی یہ نماز کی حیثیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ اتنا کمپلسری معاملہ ہے کہ نماز کو کہیں دین کا ستون، آپ امیجن کیجئے نا، میں اس وقت یہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈیوز میں بیٹھا ہوں، یہ پوری عمارت پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ان پلرز کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو یہ بالکل چھت جو ہے نیچے آ جائے گی خدا نخواستہ۔ یعنی نماز جو ہے بنیادی طور پر دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے جس کے اوپر دین کھڑا ہے، آپ اس پلر کو متزلزل کر دیجئے پھر آپ کے وہاں کچھ رہ نہیں جاتا۔ نماز مومن کی معراج ہے، جس وقت انسان سجدے میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ اپنی معراج پہ، اپنی پیک کے اوپر ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے، اگرچہ
سے آپ اس انداز سے نماز ادا کریں جس طرح سے ادا کرنے کا حق تھا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا یا امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ نماز کے وقت جو ہے آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے اتنا زرد کیوں ہو جایا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں کس ذمہ داری کو اٹھانے جا رہا ہوں؟ اور مولا کائنات کا وہ جملہ تو ایک آئین اور منشور ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔ یعنی یہ معبود کا اور عبد کا اتنا حسین ترین ربط ہے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سرکار علیہ السلام کے چشمان مبارک کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بیسیکلی قبر کا ایک نور ہے، نور۔ آپ کی قبر کے اندر آپ کو کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ نماز کا نور اللہ نے داخل کر دینا، اور ایسا داخل ہونا ہے کہ آپ کی قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ نماز آخرت میں ذہن میں رکھیے گا نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا، یعنی نجات کا پروانہ آپ کو یوں اللہ کی طرف سے عطا ہوگا اگر آپ کی نمازیں پوری ہوں گی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، ہاں جنت کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آپ کو دے دی ہے نماز کی صورت میں، بس آپ نے اس کی کو انسرٹ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور یہ صرف جنت کی نہیں ہے، میں آپ کو بتلاؤں، لوگ آج پریشان ہوتے ہیں، صاحب کاروبار نہیں چلتا، صاحب پریشانیاں ہیں، صاحب جاب نہیں مل رہی ہے، صاحب روزگار نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بیماریاں جسم کے اندر آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، انزائٹی ہو گئی ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بیگم نہیں مانتی، بچے نافرمان ہو گئے۔ آپ بلیو کیجئے صرف ایک نماز جو ہے نا، ایک نماز یہ ایسی کی ہے کہ اگر آپ نے اس کی کو صحیح طور سے استعمال کر لیا، آپ کی ہر پریشانی کا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ آپ بیمار ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ بے روزگار ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ جاب لیس ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ کے کاروبار میں پرابلم ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ بیوی ناراض ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے۔ بچے نافرمان ہو گئے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے۔ کسی قسم کی زندگی کے اندر کوئی ٹربلنس ہے، نماز کی کو استعمال کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم کر دے گا۔ نہیں، نماز عبد اور معبود کے درمیان انتہائی حسین ترین اور انتہائی خوبصورت ترین تعلق ہے۔ نماز ایکچولی کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ نماز یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے رب کے ساتھ یہ جو قرب الہی کے جو بہت سے ہم واسطے وسیلے تلاش کرتے ہیں نا، جو اسٹریٹ، سیدھا، انسٹنٹ اور فوری طور پر جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین قائم کرنے کا جو مطلب تعلق ہے، وہ سمجھ لیجئے نماز کی صورت میں ہے۔ نماز اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ ہاں، آپ اللہ اکبر کہہ کے اس کی کبریائی بیان کر کے آپ کھڑے ہو جائیے اس کی بارگاہ میں، اللہ آپ سے کسی طور سے ناراض نہیں ہوگا، اور اگر ناراض ہے اس نماز کی وجہ سے آپ سے راضی ہو جائے گا۔ نماز ایکچولی صرف جنت کی نہیں ہے، جنت کا راستہ بھی ہے۔ یعنی آپ ادھر ادھر ڈگمگائیں گے نہیں، سیدھا یہ جو راستہ ہے نماز کا وہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ نماز آپ کو بنیادی طور پہ بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے۔ آپ جب اللہ کے حضور حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو یہ جو زبان ہے اس کے اوپر آپ کو کنٹرول آ جاتا ہے۔ پھر آپ بری بات نہیں کرتے، بری بات نہیں کہتے، آپ کے کان بری بات نہیں سنتے، آپ اپنے آپ کو فحش باتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ نماز آپ کو برے کاموں سے دور کر دیتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اسی انداز سے نماز ادا ہو۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان کا فرق ہے۔ نماز ولایت کا ذریعہ ہے۔ نماز کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اتنا ریٹ کرتے ہیں کہ نمازی کو سرکار علیہ السلام کی آپ سوچئے شفاعت نصیب ہوگی کل بروز محشر۔ نماز ایمان کے ساتھ باقاعدہ، یعنی کہہ لیجئے کہ اس طرح مربوط ہے کہ نمازی ایمان کے ساتھ دنیا کے ساتھ رخصت ہوگا۔ یعنی نماز جو ہے وہ جو آپ کے دل کے اندر ایک زنگ لگا ہوا ہوتا ہے نا، میل لگی ہوئی ہے، کجی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو آپ دھونا چاہتے نہیں دھو پا رہے، نماز آپ کے دل کے زنگ کو مکمل طور پہ صاف کر دیتی ہے۔ نماز آپ کو اس انداز سے یوں سمجھ لیجئے اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیتی ہے کہ آپ کے اندر ایک روحانی کیف بھی شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر ایک سکون و قرار بھی آ جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی انزائٹی، کوئی ڈپریشن، یعنی آپ ڈپریسڈ ہیں نا، پریشان ہیں، آپ آزما لیجئے، آج ابھی اس وقت وضو کیجئے اور کھڑے ہو جائیے اور اس انداز سے کھڑے ہو جائیں جس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حق ہے، اور بھول جائیے ساری اس وقت دنیا کو بھول جائیے، لا کہہ دیجیے سب کو، اور اس وقت آپ اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس انداز سے اللہ اکبر کہیں جس انداز سے اللہ اکبر کہنے کا حق ہے، اور ذہن میں رکھیں میں ہوں اور تو ہے اور میں ہوں، بس پھر آپ دیکھیے آپ کی ساری انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھیے گا نماز مومنوں کے دل کا سرور ہے۔ نماز پل صراط پر، اب میں آپ کو بتلاؤں، یہ جو پل صراط ہے نا، پل صراط، اس پہ گزرنا آسان نہ ہوگا، یہ کہہ دیتے ہیں ہم،
لیکن یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ پل صراط پہ ایک چراغ کا کام باقاعدہ کرے گی. نماز روز محشر آپ کو سرخ رو کر دے گی. اور سب سے بڑا انعام جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپ آف دا لائن انعام کیا ہے صاحب، وہ بتلائیے. تو ٹاپ آف دا لائن انعام یہ ہے کہ جس وقت سب کچھ ہو جائے گا اور اہل جنت جنت میں جائیں گے، تو جو نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا خاص دیدار عطا فرمائے گا. یعنی آپ سوچئے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بات کو بس ختم کر رہا ہوں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا، اور سوال دیکھیں کتنا حسین ہے، اور جواب سنیے سرکار نے کیا فرمایا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ ایک صحابی کا سوال ہے اور تاجدار کائنات سے سوال ہے. اب ذرا سوچئے جو جواب دیا ہوگا وہ جواب کتنا کامل، کتنا اکمل، کتنا مکمل اور کتنا حسین ترین جواب ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی نماز میں کوتاہی نہ کرنا. بھائی وہ مؤذن نے اذان دی ہے، وقت نہیں ہے، بسیں میں بزی ہیں کام میں، ادھر ادھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے نا، وہ یہ ہے کہ وقت پر نمازی نماز ادا کر دے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں کہ سرکار علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات فرمایا کہ روز قیامت، سن لیجیے ان جملوں کو پیوست کر لیں اپنی روح میں، ہاں پلا دیں اپنی روح کو. سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ لوگ جن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دل نماز میں اٹکا رہتا ہے. بھائی وجود تو یہاں ہے لیکن دل نماز میں اٹکا ہوا ہے. بھائی کب مؤذن اذان دے گا اور کب ہم مسجد کی طرف جائیں، تو وہ جو دل اٹکا رہتا ہے نا نماز کے اندر، سرکار فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ لوگ جن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جسٹ امیجن اللہ کا عرش. خان صاحب سوچئے ذرا کیا کیفیت ہے. یعنی میرا دل جو ہے وہ ہر وقت، بھائی وقت آ جائے میں جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں. اس ماتھے کو، جس ماتھے پہ مجھے بڑا فخر ہے نا، بڑا ناز کرتا ہوں، پوری دنیا کو میں چلاتا ہوں، اس ماتھے کو میں نے اللہ کے سامنے جو ہے جھکانا بھی ہے اور اس کو رگڑنا بھی ہے. یہ جو رگڑنے کی جو مطلب سوچ ہے نا کہ مجھے رگڑنا ہے اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بات ختم ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازی کے لیے 3 خصوصی عزتیں ہیں. اب یہ سن لیں، یہ سمجھ لیں کہ منشور میں آپ کو دے رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. پہلی بات جو فرماتے ہیں کہ جب نمازی بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن جایا کرتی ہے. خان صاحب گھٹا بن جایا کرتی ہے. آپ ذرا زیوم تو کریں. دوسری بات فرماتے ہیں کہ نمازی پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے نا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن ذرا اس کنیکٹیوٹی کو قائم تو کریں کہ کیسی کنیکٹیوٹی. اور تیسری بات، فرشتے نمازی کو چاروں اطراف سے مکمل طور پہ گھیر لیا کرتے ہیں، کارڈن آف کر لیا کرتے ہیں مکمل طور پہ. اور پھر آخر میں ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اے نمازی اگر تو دیکھ لے، اللہ کرے وہ سوچ ہمیں مل جائے اور وہ نظر مل جائے، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے مخاطب ہے، تو خدا کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے. اب ذرا مجھے بتائیے، عشق ہوگا نہیں ہوگا نماز سے؟ عاشق نماز بن جائیں. عاشق نماز بن جائیں، فرشتے آپ کے عاشق بن جائیں گے. اور جن کے عاشق فرشتے بن جاتے ہیں نا، پھر ذہن میں رکھیے گا فرشتے ہمیشہ اپنی چھیاں کے اندر اس کو رکھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز قوال پرنس آف قوالی جناب شیر میاں آزاد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اور جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ جنید بھائی کمال کر دیا ماشاءاللہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے نماز کے حوالے سے. نماز سے پیار کیجئے
اور نماز سے کیوں پیار کیجئے یہ بھی آپ کو بتلائیں گے، اور جو پیار نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتلائیں گے۔ اور چونکہ ظاہر ہے آج 25ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر بھی ہے، اور آج شب جمعہ بھی ہے، کل جمعۃ الوداع بھی ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آغاز کیجئے پروفیسر صاحب سب سے پہلے نماز کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے جو قرآن پاک ہمیں بتلاتا ہے یہ ابتدائی بنتی ہے، یہاں سے آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ کریم آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے آمین آمین اور ہم اہل ایمان نماز کی اہمیت کو جان سکیں۔ آمین آمین۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ زمین و آسمان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے اور انسان بندہ ہے، اور مالک کے لیے بندے کی طرف سے بندگی کا بہترین انداز صرف اور صرف نماز ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت بر صغیر میں جو مساجد تھیں شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس میں فارسی کا یہ شعر نہ لکھا ہوا ہو کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ اللہ 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 رب العزت نے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اہل ایمان کو، بندوں کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ بے شک 92 مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، اور سینکڑوں بار صلاۃ کا لفظ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا۔ ٹھیک۔ پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جناب نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ ٹھیک۔ وہ مالک و مولا ایک ہی بار کہہ دیتا، ہاں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ضمن میں ہمارے لیے اس کا ایک ہی حکم کافی ہو جاتا، کافی تھا۔ لیکن وہ کتنا مہربان ہے، رؤوف بالعباد، کہ بار بار انسان کو یاد کرا رہا ہے کہ تیرے لیے بندگی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ تیری پیشانی میرے حضور میری عظمتوں کے سامنے زمین پر لگ جائے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی یعنی نماز عصر کی، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ پروردگار عالمین قرآن میں فرمائے قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ ٹھیک۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ مومن کہلا لیا فلاح پا گئے، اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ کون مومن فلاح پا گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ہائے ہائے۔ وہ اللہ۔ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لینے والے ہیں، نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ سے لے کر سورہ الماعون تک آخری پارے تک چلے جائیے، پروردگار عالمین اپنے بندوں کو بار بار کہے، اور قرآن ایک اور انداز بھی دے رہا ہے۔ ہاں وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے شیطان کو ایک بار کہا کہ آدم کو سجدہ کر، ٹھیک۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔ ہائے ہائے۔ تو وہ اللہ جو شیطان کو ایک بار آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہے اور وہ اس کے جواب میں ملعون بن جائے، تو وہ اللہ جو بندے کو بار بار کہے نماز ادا کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ شیطان 1000 مرتبہ بہتر ز بے نماز۔
शैतान बेनमाज आदमी से 1000 दर्जा बेहतर है। कहाँ पेश आदम वहीं पेश हक सजदा न कर, कि उसने आदम के आगे सजदा नहीं किया और बेनमाज आदमी अपने रब के आगे सजदा नहीं कर रहा है। तो ये किस मकाम पर खड़ा है? सूरह अनफाल में तो नमाज का जिक्र करते हुए हमारे परवरदिगार ने क्या हमारे लिए नेमतों के दरवाजे खोले। वो क्या फरमाया, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, हाय हाय, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और हमारा दिया हमें देते हैं। अल्लाहु अकबर, हमारा दिया वो हमारी राह क्या में क्या खर्च अच्छी बात, करते हैं। क्या अच्छी बात। फरमाया, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, हकीकतन सच्चे पक्के अगर मोमिन देखने हों तो ये हैं, ये लोग हैं। फिर फरमाया, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के हाँ मकामात हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छा, एक जगह मशरफ भी बतला दिया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकरि वल बग़य। उतलो मा ऊहिया इलैक, महबूब मैंने जो कुरान आपको अता किया है, आपके ज़रिए हमें हुक्म हो रहा है उसकी तिलावत कीजिए। व आक़िमिस्सलाह, और नमाज कायम कीजिए। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, ये नमाज है जो माशरे को पाकीज़गी और तहारत पर डालती है। इंसानियत को गिलाज़त में लथेड़ने वाले सारे काम वहीं होते हैं जहाँ नमाज नहीं होती। अगर अपने माशरे को पाकीज़ा बनाना है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का ज़िक्र ही तो सबसे बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। ये नेमत मिल जाए। फरमाया कि जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, फिर फरमाया व मग़फ़िरत, उनसे दरगुज़र होगा, उनकी कोताहियाँ भी माफ़ कर दी जाएंगी। और रिज़्क़ुन करीम, और उनकी मईशत को वो पर लगेंगे कि इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि नमाज की बदौलत उसको अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या इनामात मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब नमाज एक की है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर मसले का हल नमाज के अंदर मौजूद है, हर मसले का। और ये कुरान ने कह दिया 1450 बरस पहले। जी, यही वजह है कि जिसकी बिना पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी आँखों की ठंडक करार दिया। अल्लाहु अकबर। तो जो चीज़ हमारे आका व मौला, आज जब हम ये दावा करते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो इस बात को याद रखें कि ग़ुलामी रसूल वो है, हकीकी मानों में ग़ुलाम रसूल वो है जो नमाज को हाथ से नहीं जाने देता। बिल्कुल। तो परवरदिगार आलमीन ने कुरान हकीम में बार बार हमें नमाज की तरफ फिर ये फरमा कर कि उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, और फिर अगर मुत्तकी बनना है तो उसकी पहचान नमाज है। बिल्कुल ठीक। कामयाबी लेनी है तो उसका ज़रिया नमाज। बिल्कुल ठीक। कुरान ने कदम कदम पर इंसान को नमाज की तरफ मुतवज्जह। बहुत खूबसूरत रचाव के साथ आपने गुफ्तगू फरमाई प्रोफेसर साहब, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। मैं प्रैक्टिकल पे आगे आता हूँ कि सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से प्रैक्टिकली नमाज को अदा किया, या साहबा और अहले बैत ने, क्योंकि उनकी नमाज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम थ्योरी पे बात करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की जो फरामीन है उसकी रोशनी, यानी नमाज की हलावत, उसकी मोहब्बत, उसकी उल्फत, उसकी चाहत, उसका इश्क बयान कीजिए ज़रा। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। आज एक ऐसे अहम फ़र्ज़ के ऊपर हम गौर व फ़िक्र करने के लिए बैठे हैं जो हर कलमा गो के साथ ऐसा मुंसलिक है कि रोज़ाना 5 मरतबा। और देखिए कि हज को अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी में एक बार के लिए फ़र्ज़ फरमाया, ठीक, वो भी उस शख्स के लिए जो जिस्मानी तौर पर भी इस्तेताअत रखता है और माली तौर पर भी इस्तेताअत रखता है, ठीक, वरना नहीं। और वो भी एक बार। रोज़ा साल में एक बार, 1 महीने के लिए, और वो भी उस पर जो जिस्मानी तौर पर इस्तेताअत रखता है। ज़कात साल में एक बार, वो भी उसके लिए जो साहिब निसाब है। लेकिन नमाज ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा दिया, वाह, मुसाफिर और मुकीम का फ़र्ज़ मिटा दिया, वाह, और ये सारे फ़र्क मिटा के गोया इसमें किसी के लिए कोई एक्सक्यूज़ छोड़ा ही नहीं, वाह, कि वो अर्ज़ करे कि बारी ताला मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, वाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर हाल में पढ़ो। अब बीमार है तो बैठ के पढ़े, खड़ा नहीं हो सकता बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता इशारे से अदा करे, और उसके लिए वुज़ू में पानी का इस्तेमाल करना
मुज़र सेहत हो गया है किसी बीमारी के सबब, तयम्मुम कर ले। हर हाल में नमाज को रखा है। नमाज यानी किसी तौर पर कोई एग्जेम्पशन नहीं छोड़ी, माफ़ी नहीं, कोई सी सूरत नहीं छोड़ी, कोई इस्तिस्ना नहीं छोड़ा। तो इससे मालूम होता है कि नमाज उसकी बारगाह में किस कदर मतलूब अमल है कि उसने इस अमल को ऐसा बनाया है कि किसी के लिए कोई वे आउट ना रहे कि इसको स्किप करके किसी तरह गुजर जाए। आप एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि कुंजी, चूँकि वो लफ्ज़ हदीस पाक में है कि आका अलैहिस्सलाम ने इसको निजात की कुंजी करार दिया। और आज के ज़माने में ना एक कॉन्सेप्ट आ गया है मास्टर की का, मास्टर की। तो गोया कि ये जो नमाज है ना, ये मास्टर की है। अगर आपने ये मास्टर की हासिल कर ली है ना, तो इसी से अल्लाह की रज़ा का दरवाज़ा खुलेगा, इसी से अल्लाह की मोहब्बत का दरवाज़ा खुलता है, इसी से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है, इसी से इश्क़ मुस्तफ़ा का दरवाज़ा खुलता है, इसी से गुलामी रसूल का दरवाज़ा खुलता है, इसी से औलिया और सालिहीन के हुसूल फैज़ का दरवाज़ा खुलता है, और इसी से तकवा और तज़किया नफ्स का दरवाज़ा खुलता है। यानी ये एक की आप ज़िंदगी में हासिल कर लें और हर दरवाज़ा खोलते चले जाएं, खुलता चला जाएगा। चाहे आप तंगी रिज़्क़ का दरवाज़ा खोलना चाहें, वो भी इसी से खुलता है। बीमारी है, शिफा का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, इसी से खुलता है। बे औलाद हैं, औलाद हासिल करना चाहते हैं, इसी से खुलता है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे एक ऐसी मास्टर की के तौर पर हमें अता फरमाया है कि जिस आदमी ने इसे पल्ले बांध लिया तो वो हर हाल में उसने रब को पा लिया। सुभान अल्लाह। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपने फरमाया प्रैक्टिकल और थ्योरी, दो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया, दोनों लफ्ज़ मुझे तसव्वुरात में कहीं ले गए। प्रैक्टिकल का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अभी किबला प्रोफेसर साहब ने नमाज के हवाले से कुरान मजीद का तज़किरा फरमाया, कसरत से अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया सैकड़ों मुकामात पर, मगर उसका प्रैक्टिकल नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है। सजदा कैसे करो, रुकू कैसे करो, क़याम कैसे है, अहकाम कैसे हैं, अमली तौर पर चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, खड़े होना है, बैठना है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी जगह इतने मुकामात पर जो फोकस करवाया गया और एम्फेसाइज़ किया गया कि ये पढ़ो, ये करो, कैसे, कैफ़ा नुसल्ली, कैसे पढ़ें? तो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक पर यह हुक्म जारी फरमाया, गोया कि हुज़ूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। वो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल मैं हूँ, आओ मुझे देखो और नमाज अदा करो। तो आका अलैहिस्सलाम के जो अमल मुबारक था आपने करके दिखाया, और फिर वो जो करके दिखाया उसको आका अलैहिस्सलाम ने फिर मोमिन की मेराज करार दिया। अब उस मास्टर की वाले कॉन्सेप्ट को आप मेराज के साथ जोड़ लें कि एक तो ये तोहफ़ा मेराज का है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने शब मेराज में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दिया कि हबीब आप आए हैं, तो जिनकी तरफ से आप आए हैं तो जाते जाते उनके लिए भी कुछ ले जाइए। क्या बात। और ये जो आपको अता किया है, इस तोहफे में भी उसी की खुशबू आएगी। क्या बात। वही मेराज होगी, क्या बात। उसी की खुशबू आएगी। क्या बात। ले जाइए, उनको बांट दीजिए। क्या बात। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज है नमाज। और एक दूसरी हदीस में जो हदीस जिब्राइल कहलाती है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका, तो जब चौथा सवाल किया जिब्राइल अमीन ने इंसानी शक्ल में कि मल एहसान व एहसान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ जो डेफिनेशन फरमाई है इबादत की, उसको नमाज के तसव्वुर मेराज के साथ जोड़ लीजिए। फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। इबादत और बंदगी ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि तुम्हारे पर्दे हट गए, क्या बात। उस मुकाम पर जा खड़े हो। और अगर ये दर्जा तुम्हें हासिल ना हो सके तो कम से कम यहाँ तक तो आओ कि वो तुम्हें देख रहा है। और जब वो तुम्हें देख रहा है फिर तुम्हें कैसा होना चाहिए, फिर तुम्हारे दिल के तसव्वुरात कहाँ मुज्तमे होने चाहिए, फिर तुम्हारा रुकू कैसा हो, क़याम कैसा हो, सजदा कैसा हो, कम से कम इतना तो लिहाज कर लीजिए। तो गोया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरामीन में इसको कसरत के साथ बयान फरमाया। फिर और अगर इसके फ़ज़ाइल की बात करें, हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि मेरा दिल जब चाहता है ना कि मेरा रब मुझसे बात करे और मैं सुनूं, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। और जब मेरा दिल चाहे कि मैं बात करूं और वो सुने, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ। क्योंकि नमाज के अंदर गोया के बंदा रब से हम कलाम हो गया है। तो ज़रा इसके तर्जमे पर गौर तो कीजिए। जो लोग ये कहते हैं जी हमें ख्यालात और वसवसे ही नहीं छोड़ते, क्या करें? तो ज़रा तवज्जो को मरकूज़ कीजिए ना
کہ جو کلمات آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں ذرا اس کے معنی پر غور کریں گے تو آپ کا سارا دھیان سمٹ آئے گا کہ اپنے رب سے آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ سبحانک اللہم کی صورت میں کیا کہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صورت میں کیا کہا ہے، سبحان ربی العظیم کی صورت میں کیا کہا ہے۔ اور یہ نماز کو سب سے افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی عزت اور تکریم اور اس کا غرور اور انا کی جو سب سے بڑی علامت ہے نا وہ ہے اس کی پیشانی، اور پیشانی کے ساتھ ہے ناک۔ کتنی ضرب الامثال کے اندر ناک اور پیشانی، اور یہی ناک اور پیشانی جب بندہ مٹی اور خاک کے اوپر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، وہ اعلیٰ ہے، میں یہاں جھکا ہوں، تو جب اس کیفیت کے ساتھ ڈوب کے ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، تیری ساری خطائیں معاف فرما دی، تیری ساری التجاؤں کو قبول کر لیا، جو تو چاہے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ سر ایک بات اور بتائیے، وہ جو سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کہ سرکار نے سوال کیا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، وہ تو بتائیں نا، وہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا اور میں اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو یعنی پانی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو بتاؤ کیا کوئی میل کچیل اس کے جسم پر بچ جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پس یہ نماز کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر 5 وقت نماز ادا کرو تو جو میل کچیل گناہوں کا آیا ہوگا سارے کا سارا نماز دھو ڈالے گی، اور اس نماز کو ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بھی پاک فرما دے گا اور اپنی رضا میں بھی معراج عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا کمال گفتگو ہے جی۔ علامہ صاحب اب آئیے، جو سرکار علیہ السلام کے فرامین یعنی جو ہم نے تھیوری پہ بات کی، پریکٹیکل سرکار نے وہ کر کے بتایا، اور جس شدت کے ساتھ مطلب لفظ محبت بھی یہاں پہ بہت چھوٹا لگتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی کیا محبت تھی نماز کے ساتھ، مطلب میں کیا کہوں کہ بس اس کے لیے کوئی اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے میرے پاس۔ تو جو پریکٹیکلی سرکار علیہ السلام نے نماز کے ساتھ وارفتگی دکھائی ہے بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی روح پرور موضوع ہے اور بہت ہی اچھی گفتگو انٹرو سے لے کر اب تک ہوئی ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نماز کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ نماز کا پابند رہنے کی توفیق۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ یہاں پر یہ عرض کرنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ساتھ محبت فرماتے تھے، تو ہم جب اظہار نبوت کا مرحلہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہیں سے حضور کی نماز سے محبت کی جھلکیاں ملنا شروع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ ایک مرتبہ گھر کے ایک کمرے کے اندر آئے تو آقا کریم علیہ السلام اور ام المومن خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ دونوں اندر موجود تھے، اور حضرت علی نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی عبادت نہیں کر رہے تھے جو اب کی جا رہی ہے، جس میں رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، یہ سارا معاملہ۔ تو اب آقا نے جب نماز سے فراغت کی تو حضرت علی نے عرض کیا حضور یہ آپ کیا کر رہے تھے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے جسے نماز کہتے ہیں اور ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یعنی ابتدا سے ہی نماز کی محبت آپ نے ظاہر کرنا شروع کی، اور یہ بتا دیا کہ تمام عبادات اگر اپنے وقت پر بعد میں ہیں تو اولین عبادت اللہ نے وہی عطا کی ہے جس عبادت کے اندر مسلسل حضور کو اللہ نے 10 سال تک محو رہنے کا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابتدائی 10 سال وہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے کی نمازیں، اور جو عفیف کندی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں وہ بیان کرتے، امام محمد بن سعد نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مہمان تھا، تو صبح کا ٹائم ہوا، صبح میں بیت اللہ شریف کے قریب آیا تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس کھڑے تھے، تو میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا، اس نے چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، ان کے ساتھ ایک اور چھوٹی عمر کا بچہ ایک خاتون ہے وہ ادھر آئے، اور میں نے انہیں دیکھا بیت اللہ شریف کے پاس انہوں نے نماز ادا کرنا شروع۔ تو میں نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہیں، ایسی عبادت ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ جو نوجوان آئے یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے ساتھ بھی میرا بھتیجا، اور یہ اس نوجوان کی زوجہ محترمہ، اور اس وقت
وقت روئے زمین میں یہ 3 لوگ ہی اسی دین کے پیروکار ہیں اور یہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین پورے عرب نہیں پوری دنیا میں سے بہترین دین. تو حضرت عفیف کہتے تھے کاش مجھے اس وقت توفیق ملتی اور میں حضور کا کلمہ پڑھ لیتا تو میں 4تھے نمبر پر آ جاتا. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کا پیرالل اسی طرح مسلسل تعلق چلتا ہے. پھر آپ دیکھیے حضور نے نماز سے محبت کی تو انتہا کر دی, ایسی انتہا کی کہ جب بھی کوئی ایسا ٹائم ہوتا, فرض تو فرض ہیں, حضور علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ ٹھنڈک پہنچاؤ, سکون پہنچاؤ. نفلی نماز کا وہاں پر امام شروع کر دیتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے اتنی محبت فرماتے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو, نصف رات کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے نفل ادا کرنے شروع کیے, تو میں نے بھی وفور شوق کے ساتھ آپ کے ساتھ نوافل کی ادائیگی شروع کی. آپ قرات فرما رہے تھے تو آپ نے سورہ بقرہ شریف کا آغاز کر دیا. تو جب پڑھتے رہے میں نے کہا ابھی رکوع کریں گے, یہاں تک میں نے کہا ابھی 100 آیات پہ تو آپ رکوع کر لیں گے, لیکن آپ نے وہاں پر بھی رکوع نہیں کیا اور آگے چلتے پوری سورۃ البقرہ اسی ایک رکعت کے اندر ختم, 2.5 پاروں کی. ہاں جی, اور جب یہاں ختم کی میں نے کہا اب تو رکوع ہوا, لیکن ابھی رکوع بھی نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی. میں نے کہا ابھی یہ اتنی طویل قرات اور وہ بھی مسلسل ہو رہی, بھی ابھی رکوع جائیں گے کرتے کرتے سورہ آل عمران شریف بھی مکمل ہو. آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی اور ابھی پہلی رکعت ہے. یہ دیکھیے نماز کے ساتھ حضور کی کتنی محبت ہے, اس کے اندر محو اتنے ہو گئے کہ رات کیسے گزر رہی ہے اس کا اندازہ بھی نہیں فرما رہے, اور اس نماز کے اندر جو اللہ کا کلام ہے اس کو مسلسل آپ ادا فرما رہے اپنی زبان فیض ترجمان سے, اور یہاں تک کہ سورۃ النساء بھی مکمل ہوئی. اور یہ 3 بڑی بڑی صورتیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر رکوع شروع کیا. قطع کلام کی معذرت, یہ وہ منزل مجھے لگتا ہے, بلکہ لگتا کیا حقیقت, یہ وہ منزل ہے, وہی بات کہ آپ اللہ سے محو کلام ہے, اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کیفیت کے اندر پھر جو نماز ادا ہو رہی ہے. ایسا کلام یہ کلام حضور کا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ صورتیں خود رب کا کلام ہے, اور یہ کہیے کہ رب کے کلام کو رب کو ہی سنایا جا رہا ہے. اب رکوع کیا تو کہتے ہیں ہم نے بھی رکوع کیا, اب وہ اتنا بڑا جتنا طویل وقت آپ نے ان صورتوں کی تلاوت فرمائی تھی اس سے زیادہ آپ نے رکوع کے اندر وقت لگا. اس کے بعد پھر میں نے کہا بھی یہ تو اتنا طویل معاملہ ہو گیا, پھر سجدہ کیا اور جتنا ٹائم پیچھے لگایا تھا اس سے زیادہ آپ نے سجدے کے اندر وقت لگا. اب یہ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے اور نماز کے لیے محبت کیا ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح ادا کریں تو لوگ نکلنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور اپنے آقا کو دیکھیے کہ وہ پوری رات اسی طرح قیام میں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب عرض کیا تھا حضور کے پاؤں مبارک ورم فرما گئے, حضور آپ تو گناہوں سے پاک ہیں, منزہ ہیں, مصفہ ہیں, تو آپ اتنی زیادہ عبادت, تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور پھر دیکھیے اس کی میں سمجھتا ہوں امت کو سمجھانے کے لیے انتہا کیا ہے. ایک تو وصال پہ آپ جو آخری جملے دے رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال کرو, نماز کا خیال کرو, اپنے ملازمین کا خیال کرو. اور ایک اور روایت جب آپ آخری دفعہ مسجد نبوی شریف کے اندر, جنید صاحب ذرا تصور کیجئے, کئی دنوں سے آقا کریم علیہ السلام جسمانی طور پر علیل ہیں اور جسمانی نکاحت اور کمزوری بہت زیادہ ہے. اب مسجد میں جانے کے لیے حضور علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں اور اتنی نکاحت ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. ایک طرف حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور دوسری طرف حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اور یوں جا رہے ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نشان بناتے جا رہے ہیں. اللہ, اس قدر نکاحت اور کمزوری, اور اس کے باوجود آپ اس نماز سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر اس حال میں تشریف لے کر جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتا دیا کہ محمد کریم علیہ السلام کبھی کسی کے ظلم زیادتی پر آپ نے کبھی بھی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا, لیکن جب خندق کے موقع پر 3 نمازیں آپ کی قضا ہوئی تھی کفار مکہ کی وجہ سے, تو وہاں پر آپ کی زبان فیض ترجمان پہ یہ الفاظ آئے یا اللہ ملا اللہ بیوتہم نارا, یا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور علیہ السلام نے نماز کے صرف اور صرف قضا کی صورت میں ادا کر دیے اور بتا دیا کہ میں کسی کے خلاف لفظ نہیں بولتا, لیکن نماز چھوٹ جائے تو پھر میں سب کچھ ادا کروں. کیا خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی, اللہ آپ کو جزا دے. اور بات یہ ناظرین, آپ دیکھیے ہم پہ تو 5 فرض ہیں نا, وہاں تو تہجد بھی فرض تھی, آپ تو 6 نمازیں ادا کرتے تھے. لیکن ایک بات یہاں پہ جو بات مفتی صاحب نے کی تھی,
میں ان کی بات کو تھوڑا سا اور میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق جو ہے سمجھ کے آپ کے سامنے پیش کروں. معراج شریف پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جہاں ان کو کئی تحائف ملے، اب ذرا سوچئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ آپ کو عطا فرمایا. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ نماز کا تحفہ لے کر آپ جو ہے تشریف لائے. 50 فرض ہوئی تھیں، 5 کر دی گئیں، ثواب 50 کا رکھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب جو تحفہ دینے والا ہے وہ کائنات کا پالن ہار ہے، یعنی ظاہر خالق ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی ہستی تو ہے ہی نہیں نا. مخلوق میں جو ٹاپ آف دا لائن ہستی ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کو تحفہ دیا گیا، اور جن کے لیے دیا گیا وہ امتوں میں ٹاپ آف دا لائن امت ہے. ذرا سوچئے، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں آج اگر ہمیں کوئی تمغہ امتیاز، چلیں ابھی چونکہ ریسنٹلی گزرا ہے میں اسی کی مثال دے دیتا ہوں، 23 مارچ میں تمغہ امتیاز مل جاتا ہے، ہم کیسے اس کو سینے پہ سجاتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، اس کو فریم کر کے رکھتے ہیں. تمغہ امتیاز ملا ہے صاحب، مطلب حسن کارکردگی ملا ہے، تمغہ حسن کارکردگی ملا ہے. ذرا سوچئے وہ ہمیشہ ہمارے پاس لگا رہتا ہے اور ہماری نسلیں اس کی مثالیں دیتی ہیں. تحفہ دینے والی ذات نماز کی صورت میں اللہ ہے. جن کو دیا گیا وہ تاجدار کائنات ہے، جن کے لیے دیا گیا وہ ہم ہیں. اس تحفے کا ہم نے کیا کیا؟ اپنے سینوں پر سجایا یا اسے اٹھا کے اگنور کر دیا؟ یہ ہے سوال. درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، اب ذرا یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے جس شدت کے ساتھ نماز سے محبت کی، اور ظاہر ہے ان کی محبت کے تو کیا ہی کہنے، ذرا بتلائیے. جنید اقبال صاحب، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ان کی نماز کے ساتھ عقیدت کیا تھی، اس بات کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس نماز کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریے کے طور پر بتایا ہو کہ یہ دین کا ستون ہے، بتایا ہو کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور یہ فرمایا ہو کہ یہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اب یہ جو نور ہے یہ معاشرت کا نور ہے، یہ معیشت کا نور ہے، یہ سیاست کا نور ہے، یہ سماج کا نور ہے، یہ تہذیب کا نور ہے. زندگی کے تمام شعبے اگر کسی نور سے جگمگ کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف نماز ہے. اور خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خانگی زندگی بھرپور، جن کو 5 وقت کی امامت کرانا ہے، جنہیں عدالت کو سجانا ہے، جنہیں سپہ سالاری کرنی ہے، جنہیں معاملات کو دیکھنا ہے، اس کے باوجود آپ کا نماز کے ساتھ اس طرح سے جڑ جانا کہ صحابہ کہیں کہ جب سجدے میں جاتے تھے تو لگتا تھا کہ ساری رات ہی سجدے میں گزر جائے گی. اللہ اکبر. رکوع میں جانا، تو اس بات کو دیکھ کر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں، بلکہ یہاں میں یہ لفظ کہنے کی مجھے اجازت دیں کہ اے امت مسلمہ، تیرے سارے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب تیرا بادشاہ مسجد کا امام بھی ہوگا، عدالت کا سربراہ بھی ہوگا، جب وہ سپہ سالار بھی ہوگا، جو لوگ اس مسلمان ہوتے ہوئے ان چیزوں کو پس پشت رکھ کر خیر کی امید رکھتے ہیں، یہ سب خام خیالی ہے. بالکل ٹھیک. اب کیسا تھا اس کی 1-2 مثالیں وقت کی قلت کے پیش نظر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنگ صفین ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کی حالت میں بار بار سورج کی طرف نظر اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یا حضرت آپ سورج کو کیوں دیکھ رہے ہیں اس حال میں؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں زوال کا وقت نہ آ جائے، میں اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس گھمسان کے رن میں
آپ کو اس نفل نماز کی فکر پڑی ہے؟ تو جواب دیا کہ اے عبداللہ ابن عباس، ہم یہ جہاد کس لیے کر رہے ہیں؟ صحیح. یہ جملہ مولا کائنات کا کہ جہاد ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ نماز کی آفاقیت کو قائم رکھا جائے. اس سے جو غافل ہوتے ہیں وہ اسلام کو کمزور کرنے والے ہیں. اللہ. اسی طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن کیا کمال ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستاروں کی روشنی ہے، اسی طرح جب میری بیٹی سجدے میں جاتی ہے تو نماز سے جو نور نکلتا ہے وہ فرشتوں کے لیے روشنی کا مینار بنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور میری بیٹی کی اس عبادت کو دیکھ کر رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری بندی کو تو دیکھیے ہائے ہائے ہائے. میرے ساتھ کیسی جڑی ہوئی ہے. میں نے اپنی اس بندی کو اپنی ساری بندیوں کا سردار بنایا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جب میرے حضور کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک جوڑ جو ہے کانپ رہا ہوتا ہے میری خشیت سے. اللہ. وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو فرمائیں کہ اے اللہ تیری رات چھوٹی ہے، میرا تو ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز کیا ہوا کرتی تھی. آپ جب نماز پڑھاتے تھے اور نماز کے دوران جب آپ قیامت سے متعلق، آخرت کے عذاب سے متعلق آیات پڑھتے تو کانپ جاتے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران جب یہ آیہ کریمہ ان کی زبان پر آتی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، لیس لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود پر ایسی کپ کپی رہی، ایسا آپ روئے، ہمیں لگا کہ شاید نماز بھی مشکل سے پڑھا سکیں گے. اللہ اکبر. تو نماز کے اندر خشیت ہونا. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی. اللہ اکبر. پوچھا جاتا کہ آپ کی وضو کرتے ہوئے یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں کس بارگاہ میں جانے کی تیاری. اللہ 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 اللہ. کس کے حضور میں نے جا کر کھڑا ہونا ہے، اس حضور ان کی اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جن کی یہ کیفیت ہوتی تھی، وہ جب نماز کے اندر خشیت اور خوف خدا سے روتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب میرے آقا نماز کی حالت میں ہوتے تو سجدے میں یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آوازیں آتی. بالکل صحیح. تو یہ سارا نماز کے ساتھ صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا ایک شغف جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق. بالکل ٹھیک. لکیر ہے، حد. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب اب آئیے ذرا لوگوں کو یہ بھی ذرا بتلائیں، ایک تو خاص طور پہ یہ جو آج ہمارے یہاں دنیاوی جب پرابلمز ہوتی ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کچھ میں نے ابتدا میں حوالہ دیا تھا، کچھ آپ نے اشارہ کیا تھا، لیکن اس میں ذرا ڈیٹیل بات کریں کہ نماز کے اندر چھپا ہوا ہے وہ خزانہ، جس خزانے کو اگر ہم نے پا لیا تو یہ دنیاوی فوائد کی ہم بات کرتے ہیں، جو اخروی فوائد کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہاں موجود ہے نماز کے اندر. ہم پتہ نہیں ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ جائیں، مسائل حل ہو جائیں. بتائیے ذرا. یقیناً نماز تمام مسائل کا حل ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر مشکل کا حل رکھا ہے، ہر تنگی کے لیے فراخی رکھی ہے، ہر گناہ کی معافی رکھی ہے، اور ہر نعمت کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے. واہ. اور اس یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن کی زندگی کے اندر اتنا ہماگیر بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو مومن ہی تصور نہیں کیا گیا کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی اہمیت کو زندگی سے نکال دیتا ہے اور نماز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کا رب اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر. گویا کہ رب تعالیٰ اس کی کیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اب اس بندے کو نماز کی پرواہ نہیں ہے تو میں اپنا ذمہ اس پر سے اٹھا لیتا ہوں. اللہ. اور جو شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے. یعنی 5 نمازیں ادا کیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد حفاظت کا حصار قائم فرما دیا. اللہ کہ اے اکبر. بندے اب تو چونکہ میرے ذمے میں آ گیا ہے تو اب میں تیری حفاظت کروں گا. اللہ تو اکبر. نماز کے فوائد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے فوائد ایک تو جسمانی اعتبار سے دیکھ لیں، کیونکہ آج کل جو ہم سائنس پہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں تو ہمیں اگر وہاں سے کچھ بینیفٹس نظر آ جائیں تو پھر ان چیزوں کی سگنیفیکنس بھی ہمارے ذہنوں میں وہ تازہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہم سجدے میں جاتے ہیں نا اور سر زمین پہ رکھتے ہیں اور وہ دھڑ کے مقابلے میں نیچا ہوتا ہے تو اس سے جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ سر اور دماغ کی طرف آتی ہے. بالکل ایسا. اور یہ انسانی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے اتنا مفید اور اہم چیز ہے کہ اگر یہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہوئی اور ہر نماز میں کئی رکعتیں ہوئیں اور ہر رکعت کے اندر یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے تو وہ جو انسانی باڈی کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ پورے سیلز تک چلی جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند دماغ وجود میں آتا ہے، ایک صحت مند دل وجود میں آتا ہے اور پھر اس سے ایک صحت مند جسم میسر آتا ہے. تو گویا نماز ہمیں جسمانی صحت عطا کرتی ہے اور اسی جسمانی صحت کے اندر سے ہمیں روحانی صحت نصیب ہو جاتی سبحان ہے. اللہ. اس لیے اسے معراج کہا گیا ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم اس کے دنیاوی فوائد میں ایک اور چیز دیکھیں، چونکہ ہم تو اس وقت جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہم تو اسلام کے تصورات سے بہت دور چلے گئے ہیں. نماز اگر کوئی شخص اعلانیہ چھوڑتا ہے، اعلانیہ یعنی سب کے سامنے بیٹھا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، نماز چھوڑ دی، اعلانیہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے. اچھا. اور فاسق کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہو تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اوکے. وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا. اچھا. یعنی اس کی شہادت اور اس کی گواہی اس کو بطور ایویڈنس کے کسی بھی جگہ پہ بطور گواہ کے نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ فاسق ہے. یعنی ایسے تو کئی بے نمازی ہمارے سامنے یعنی گزرے ہوتے ہیں ہم اپنے معاشرے اور میں ہم ان کو معتبر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مال دولت اسٹیٹس کی وجہ سے، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے، اور عادل ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو. اور فاسق ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی فرض کا، فرض عین کا تارک ہے اور اعلانیہ اس کا تارک ہے تو وہ فاسق کہلائے گا. تو گویا اگر اسلامی ریاست ہو اور اسلامی نظام شہادت موجود ہو تو ایسا شخص عدالت میں گواہی دینے کے قابل نہیں ہے کہ جو شخص اپنی نماز کو اعلانیہ چھوڑتا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جہاں فوائد بتائے وہاں ترک کرنے کی وعیدات بھی فرمائیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اب اس کے فوائد کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے یعنی دینی اعتبار سے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے یہ فوائد ہو گئے کہ وہ مقبول الشہادہ ہوگا. اچھا، جسمانی طور پر اس کے فوائد ہو گئے، صحت مند. اخروی اعتبار سے اس کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس سے اخروی اعتبار سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. سب سے پہلے اعمال میں سے جس چیز کا حساب ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوگی نماز. اور پھر اس کی اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا جب اذا صالحت، اگر اس کی نماز کا حساب صحیح نکلا تو پھر باقی بھی ساری چیزوں کا حساب صحیح نکلے گا. یعنی وہ پہلی اینٹ ہے، صحیح رکھی ہوئی ہے. ہاں، جو اس میں پرفیکٹ نکلے گا نا تو چونکہ یہ نماز اسے پھر دین کے رستے پر چلا دے گی، اسی راستے پر ڈرائیو کر دے گی. تو لہٰذا جس کا یہ حساب صحیح نکلا اس کی باقی بھی ساری چیزیں صحیح نکلیں گی، اور جس کا یہ حساب صحیح نہ نکلا اس کا باقی بھی حساب صحیح نہیں نکلے گا. تو اس سے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ اخروی فوائد جو نماز کے ہیں، اخروی فوائد میں سب سے پہلی بات ہے کہ نماز ہماری نجات کے لیے ضروری ہے، نماز جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے. تو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ نماز کسی حال میں بھی ترک نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ آپ کو اگر دنیا میں کامیابی چاہیے تو نماز ہے، آخرت میں کامیابی چاہیے تو نماز ہے. اور مطلب کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز کے اندر آپ کے سارے مسائل کا حل، چاہے آپ کے فزیکل پرابلمز ہیں، چاہے آپ کے اسپریچول پرابلمز، چاہے آپ کے فائنینشیل پرابلمز ہیں،
چاہے آپ کے ریلیشنز میں پرابلم ہے، مطلب کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کی پرابلم ہے، نماز سے ہی اس کا حل ہے. یہ بات تو طے ہو گئی. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں ذرا وعیدوں پہ آؤں اور ذرا لوگوں کو یہ بھی بتلائے صاحب کہ خدا نخواستہ اگر آپ اپنی نمازیں بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پوری عمر اس طرح سے گزر گئی تو پھر وہ بروز محشر کیا ہوگا، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیٹ سپوز اس وقت آپ کی گفتگو سن کے اگر کسی کے ذہن میں بات آ گئی ہو بھائی غلطی تو کر دی ہے، اب بات یہ کوتاہی تو ہو گئی ہے، اب جتنا ہی علماء بتلا رہے ہیں اور اتنی اٹریکشنز ہیں مطلب اس نماز کے اندر، اور اگین وہی بات اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، سرکار کے مطلب جو ہے پیار ہے، تو میں چھوڑ چکا. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، مطلب ویری فرسٹ ڈے سے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے میں قضا ادا کروں گا، کیا اس کی ترتیب ہوگی، یہ ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیے. یہ جو معاملات ابھی ڈسکس ہوئے ہیں کہ نماز کو ترک کر دینا، تو آپ جو ابھی پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ حکمران جو ہیں ان کے ذمے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک شخص جو گزرا ہے یزید، اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کے مظالم اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن جب آپ تاریخی کتب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو یزید کے جرائم ملتے ہیں ان میں سے اہل بیت کے بعد جو سب سے بڑا ظلم اس کا ظاہر ہوتا ہے وہ اس کا لکھا ہوتا ہے کہ تارک الصلاۃ تھا، نماز چھوڑتا تھا. یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے مظالم کے بعد اگر اس کا سب سے بڑا گناہ کوئی نظر آتا ہے تو نماز کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم محبت کا دم تو بھرتے ہیں آل نبی سے، لیکن ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں دشمن آل نبی کا. تو اسی سے بچانے کے لیے ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ چھوٹ گئی ہیں نمازیں تو خوف خدا کرتے ہوئے ان کو دوبارہ سے قضاء ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ اس کے لیے دیکھیں طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والی امت پر کرم کرنے کے لیے ان کا یہ عمل ظاہر ہوا کہ 2 مواقع پر آپ کی نمازیں قضا ہوئی. اچھا ٹھیک. ایک مرتبہ خیبر سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو فدق کے قریب جا کر اس وقت رات دیر تک سفر ہوتا رہا اور وہاں پر جب آپ نے آرام کیا تو پھر اس وقت تاخیر سے آنکھ کھلی جب سورج نکل چکا تھا تو سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آگے کوچ فرما کر وہاں پر انتظار نہیں کیا کہ وہ آگے نماز آئے گی یا اتنا وقت گزرے گا. آپ نے اگلے پڑاؤ پر جاتے ہی سب سے پہلے باجماعت فجر کی قضا نماز کو ادا فرمایا. اور وہ کس وقت ادا کی؟ اور وہ اس وقت سورج نکل چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی تقریباً کم و بیش صلاۃ الضحیٰ کا وہ وقت بن چکا تھا جب آپ نے وہ نماز ادا کی ہے، چاشت کا وقت. ٹھیک ہے. اب اس بات نے بتا دیا کہ جیسے ہی تمہاری نماز قضا، اور صحابہ نے ایک موقع پر حضور سے پوچھا تھا کہ حضور اگر کسی کی نماز قضا ہوگی سویا رہ گیا تو پھر آپ نے فرمایا جب وہ بیدار ہو تو اسی وقت وہ اس کو قضا ادا کر لے. اللہ تعالیٰ اس کی نیند کی وجہ سے قضا ہوئی کو ادا تصور فرمائے. اور وہ جو فجر کی نماز ہے اس میں اپنا سنت بھی ادا ہوگی یا صرف فرض ادا ہوگی؟ ہاں، اس کے لیے جو فجر کی سنتیں ہیں قضا میں وہ ادا کی جائیں، باقی سنتیں جو ہیں بقیہ نمازوں کی تو ان کو اس کی معافی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا موقع جو میں نے پچھلی ٹرم میں اشارہ کیا غزوہ خندق کا، تو 3 آپ کی نمازیں قضا ہوئیں، ظہر، عصر اور مغرب. چونکہ کفار کا حملہ بڑا شدید تھا اور آپ کو اس وجہ سے دفاع کے لیے وہاں پر رکنا پڑا، تو پھر آپ نے نماز عشاء کے وقت جا کر جو پچھلی رات میں جا کر پہلے یہ 3 قضا نمازیں ادا کیں اور پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی. اور چونکہ سب کی اجتماعی ہوئی تھی قضا تو آپ نے اس کو بھی باجماعت صورت میں ادا فرمائی. ٹھیک ہے. اب بقیہ معاملات ہیں عام زندگی کے، اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو اس کا سلسلہ کار یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ بہت سی نمازیں قضا ہوئی تو ان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کتنی ہے اور اس میں جو ایوریج طور پر میں کتنی نمازیں ترک کرتا رہا ہوں. تو ان کا اندازہ کر کے پھر اب ان کی نئے سرے سے وہ قضا ادا کرے، چاہے تو ایک ہی مرتبہ شروع کر دے، فجر کی جتنی پہلے اندازہ کر لے ان کی ادا کرتا رہے اور باقاعدہ چاہیے یہ کہ کوئی رجسٹر یا کوئی ایسی چیز بنا کر وہاں پر نوٹ کرتا جائے کہ میں نے فلاں نماز، اور جب بھی نیت کرے گا لاسٹ ٹائم جو اس کی قضا ہوئی ہے اس کو جب پڑھ لے گا تو وہ منہا ہو گئی، اب اس سے اگلی آخری قرار پائے گی. اچھا، فجر کی نماز جو ہے وہ اگر قضا ادا کرنی ہے تو اس کا وقت کیا ہوگا؟ جی، فجر کی نماز کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 اوقات شامل نہ ہوں، طلوع شمس، غروب شمس اور زوال شمس. اس کے علاوہ بقیہ جو مطلب ہے مغرب کی نماز ہے، اذان ہوگی تو مغرب کی نماز سے پہلے قضا ادا نہ کرے، یہ معاملات ہیں. یا فجر کی ویسے عام نماز ہے تو اس نماز کے بعد جو ہے سورج نکلنے تک اس کو قضا ادا نہ کرے، اس کو روک کے رکھے. تو یہ 2 اوقات. ٹھیک ہے. اب جب ان کی وہ ایک طرح نماز ادا کرتا رہے گا قضا، تو پھر اس کی جب ایک ٹرم مکمل ہو جائے گی، فجر کی نمازیں
نمازیں پھر ظہر کی اس طرح اس کو مکمل کرتا چلا ہو جائے۔ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مریض تھا اور اس مرض کی حالت میں، چونکہ حکم تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے ادا کرو، نہیں طاقت تو بیٹھ کے، نہیں طاقت تو لیٹ کے، اشارے کے ساتھ بھی ادا کر لو، اس کی معافی کی گنجائش نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر تساہل ہو گیا اور اس طرح نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو ایون کہ یہاں تک کہ اپنی لاسٹ سٹیج تک پہنچ گیا اور نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو پھر اس کے لیے اپنے ورثاء کو وہ وصیت کر دے کہ میری طرف سے جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کی جائیں۔ صاحب بہار شریعت نے اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میت کا جو بھی وارث ہوگا وہ اس کی طرف سے جو وصیت کر دی گئی اس کو ادا کرے، اور اگر وہ وصیت نہیں بھی کر سکا تو یہ اس کی طرف سے فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہوگا۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں 1/3 مال کے اندر میں سے اس کا فی نماز جو ایک فدیہ، 5 نمازوں کے 5 ایک دن میں، اور 6 وطروں کا، تو یہ 6 فدیے ایک دن کی اس کی قضا نمازوں کا یہ ادا ہوگا۔ المختصر یہ کہ بتا دیا کہ نمازوں کو اتنا ہلکا لے کر چھوڑنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے وقت پہ ادا کرو، وقت پہ ادا نہیں کر سکے تو پھر قضاً اس کو ضرور ادا کریں۔ اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جن کی نمازیں قضا ہوئیں وہ ان کو ادا کرنے کی نیت کر لیں۔ بالکل صحیح۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سے پہلے زندگی وفا نہ کرے تو اس نیت کی وجہ سے چونکہ یہ عہد کر چکے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ادا ہی تصور۔ لیکن وہ نیت، بات وہی ہے کہ وہ ذرا مطلب صحیح نیت کرے، نیت، کیونکہ وہ اللہ نیتوں پہ شاہد ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ معاف کرے نیت کسی اور انداز سے، ٹھیک ہے مطلب وہ نیت تو کل ہی پھر دیکھیں گے تو۔ اور لیکن ایک اور بات جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ایسا ہے قضا کا کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو آپ اس سوچ پہ آ گئے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ اس بات کو فار گرانٹیڈ لے لیں، وہ ٹھیک ہے ابھی ٹائم نکالتے ہیں بعد میں جا کے ہم قضا ادا کر لیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ اب اس بات کو ذرا سا یوں ریلیٹ کر لیتے ہیں علامہ صاحب کی، کہ وہ لوگ جو کہ دانستہ نماز چھوڑتے بھی رہے، آج بھی اس وقت بھی ان کا دل جو ہے اس حوالے سے نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اسی صورت میں خدا نہ خواستہ وہ چلے گا۔ اب اس میں بھی 2 شکلیں، ایک ان لوگوں کی جو کہ وقت نکال کے نماز ادا کرتے ہیں، پریورٹی نماز کو نہیں دیتے اور نماز بالکل آخری وقت میں جا کے فار گرانٹیڈ اس کو لیتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے مطلب باقاعدہ جو ہے نا وہ یہ تو سوچ لیا کہ جی نماز ادا ہی نہیں کرنی، ان کے لیے کیا وعیدیں ذرا یہ بتائیے۔ تارک نماز کے لیے قرآن و سنت میں جو وعیدیں ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان وعیدوں کے متعلق ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ نے جو فتاوے دیے ہیں، وہ اگر ہم قوم کو بتانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقینی طور پر ہر ایک روح تڑپ اٹھے گی کہ میں اتنی بڑی نعمت سے محروم کیوں ہوں۔ اب قرآن کریم نے ایک تو واضح طور پر کہا کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو فرشتے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کے دروازے پر لائیں گے تو مالک دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہارا وہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک نے ہی وعید کے طور پر یہ بتایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ، کہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ اب ویل کا ترجمہ اگر ہم لغت میں دیکھیں تو وہاں لعنت بھی آتا ہے، جہنم بھی آتا ہے، افسوس بھی آتا ہے۔ تو اس لیے نماز ترک کرنے والے کے لیے تو اس قدر وعیدیں ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب قرآن کے ان الفاظ کو لیں کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ یہ جو منافق ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، بد دلی سے، جیسے ان پر کوئی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ تو گویا نماز میں سستی کرنے کو قرآن نے منافقت قرار دیا ہے، اور منافق کے لیے کیا حکم ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ اکبر۔ منافق کے لیے جو سزا ہے وہ کفار اور مشرکین سے بڑھ کر ہے، اور یہ اللہ کا اعلان ہے، کسی کا اور نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اذان سن کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جی، اگر مجھے ان کے بچوں کا، عورتوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ۔
فرمایا کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کسی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، کسی کا فرعون کے ساتھ ہوگا، کسی کا حامان کے ساتھ ہوگا، اور کسی کا ابی ابن خلف کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، منافقوں کے ساتھ ہوگا، منافق ہے ابی ابن خلف۔ تو اس لیے نماز کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے۔ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ ہمارے جو ائمہ فقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل اخذ کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بچہ 7 برس کا ہو اس کو کہنا شروع، 7 پکڑ کر انگلی پکڑ کر لے جاؤ، 10 سال کا ہو اس کو کہنا شروع کرو، اور جوان ہونے کے قریب 10 سال پہ تو پٹائی ہے، جی ہاں، پٹائی بات کریں نا، سختی کر کے بتائیں، یہ ہم کرتے نہیں آج کل، بات یہ کرنی چاہیے ہمیں۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ اچھا، اور جو باقی ائمہ ہیں وہ اس سے بھی سخت کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ اف توبہ۔ لیکن اگین وہی بات، یہ جو آپ اپنے بچے کی تربیت شروع سے کرتے ہیں، اور تربیت وہ یہ کہ جو آپ خود مطلب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جو ہے پھر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پلانٹیشن شروع سے ہوتی ہے نا، پھر وہی بات آ گئی۔ جی، جن مسجدوں میں بچے آتے ہیں وہ مسجدوں میں تو امید ہے کہ یہ رہے گا، جہاں بچے نہیں آتے وہاں نا امیدی کی فضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف کیوں نہیں لا رہے۔ سر اس وقت آئیں گے نا جب ہم گھر کے اندر ماحول دیں گے نا، بات تو یہ آ گئی، ذمہ داری ہماری ہے نا، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ کے ادارے کے اس توسط سے بڑی سخت بات عرض کرنے لگا ہوں کہ قیامت کے دن روایات میں آتا ہے کہ جب جانور ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حضور آئے گا، اے اللہ تو نے مجھے یہ بنایا، یہ نہیں بنایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو سب سے آخر میں خنزیر، سور یہ آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ اچھا، اف، اس قدر وعیدیں ہیں کیونکہ نماز کے بغیر ہر طرف تاریکی ہے۔ اچھا، جو آپ نے ابھی حدیث پاک بیان فرمائی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ بات ہے جو محافظت کرتا ہے اور قائم کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے لیے نور نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح بیان کی وہ بڑی خطرناک بیان کی۔ مطلب وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ جو سارا معاملہ ہے، نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں، اگر مال و دولت کی وجہ سے وہ سستی کرتے ہیں تو اس کا حشر قارون کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ وہ مال و دولت میں الجھا ہوا تھا۔ اچھا، فرعون کے ساتھ اس لیے ہوگا اس کا حشر کہ وہ حکومت اور سلطنت میں الجھا ہوا تھا۔ اسی طرح سے حامان، چونکہ حدیث پاک کے جملے حامان کے تو حامان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی وزارت کے اندر الجھا ہوا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجارت میں لوگ الجھے رہتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے الجھے رہے تو پھر ان کا حشر جو ہے ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ قیامت کے دن بے نمازی کے لیے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اوہو، کوئی ریزن قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے گا کہ میری عیالداری بہت تھی اس کی وجہ سے میں نہیں آیا، تو بتایا جائے گا تیری عیالداری زیادہ تھی یا یعقوب علیہ السلام کی؟ ہائے ہائے ہائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں حاکم تھا، میری ذمہ داریاں اتنی تھیں، میں رات دن خدمت خلق کر رہا تھا، اس لیے فرمایا جائے گا تیری ذمہ داری زیادہ تھی یا میرے سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے قیامت کے دن اس کو بے عذر کر دیا جائے گا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا بے نمازی کا۔ تو آج اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، اور جیسے ان پر بہار ساعتوں میں جمعۃ الوداع کے ایک پر انوار ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ نماز کا حکم مولوی کا نہیں ہے، یہ نماز کا کہنا یہ کسی کا ذاتی فعل نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے نے بار بار حکم دیا ہے، اور اس کی وعیدیں بھی اسی نے بیان فرمائی ہیں، ان کی طرف اور وہ یہ نا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بلکہ کئی ویڈیوز تو ایسی آتی ہیں، آپ یقین مانیے، اب میں کچھ میرے خیال میں شاید میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کو دیکھ کے تو میں لٹرلی مطلب اپنے اوپر شرمسار ہو گیا۔ وہ مطلب نوجوان، اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں مطلب کٹے ہوئے تھے نا، اور وہ پاؤں بھی اس کے ٹیڑے سے تھے، لیکن وہ جس مطلب رچاؤ کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ وہ ایک پانی کا ڈونگ اپنی دونوں مطلب پاؤں کی انگلیوں میں پھنسا کے اس نے جس انداز سے وضو کیا ہے،
سر وہ وضو اگر آپ دیکھ لیں، وہ ویڈیو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ یقین مانیے مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر دھس جائیں. مطلب ہم کیا شکر اللہ کا ادا کر رہے ہیں. اور جس رچاؤ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نے وضو کیا، اور اپنے پاؤں سے جس طرح وہ اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا، مطلب وہ اب کیا. اور پھر اس نے جو نماز ادا کی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ یہ تیری شان ہے، ہمیں تو نے 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، جسم دیا، سلامت رکھا، صحت دی، اتنے انعامات، ہم پھر بھی اس انداز سے تیری بارگاہ میں نہیں جھکتے. سر ذرا یہ بتائیے، ابھی جیسے ظاہر ہے آج جمعۃ الوداع، آخری جمعہ آ گیا رمضان کا، اور یہ بڑے قیمتی لمحات. ایک تو ویسے 25ویں شب ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا گفتگو کر کے آپ آ جائیے جمعۃ الوداع کے حوالے سے. جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت ہمیں ملتی ہے؟ ایک بات اگر نہیں ملتی تو وہ بتائیے. دوسرا جمعے کے فضائل کے حوالے سے مطلقاً ذرا اس حوالے سے لوگوں کو بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آخری جمعے کا اہتمام کیسے جی کریں؟ بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیے جمعۃ الوداع کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ رمضان المبارک ایک مہمان ہے اللہ کا بھیجا ہوا، ٹھیک، اور جب اس کی رخصت کے لمحات آ جاتے ہیں تو پھر مہمان کو راضی کرنا، اس کی خدمت بڑھا دینا، اور اس کو اپنی طرف سے کچھ تحفے دے کر بھیجنا، اس کو اپنی طرف سے کچھ میسیجز، کچھ وصیتیں دے کر بھیجنا، یہ ایک مہمانداری کی اور خدمت کی اقدار میں اور اس کی ویلیوز میں آتا ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنائے تو دنوں میں سے دنوں پر فضیلت دی، مہینے بنائے تو مہینوں میں سے مہینوں کو فضیلت دی. تو یہ جو رمضان المبارک ہے، جیسے یہ باقی مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس کا ہر دن روزے کی وجہ سے، تو اس کا جمعہ باقی جمعوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس کا ایک دن باقی دنوں پر فضیلت رکھتا ہے. تو پھر اس کے جو جمعے ہیں، اس کا جو آخری جمعہ ہے وہ باقی تمام جمعوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ وہ کلائمیکس ہوتا ہے اس کا. اس اعتبار سے جمعۃ الوداع کی جو فضیلت ہے وہ باقی جمعوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر اس کو اللہ نے بہت فضیلت عطا کی. اور یہ جو اس ماہ مبارک کا جمعہ ہے، ابھی کل آج ہم شب کی ان گھڑیوں میں بیٹھے ہیں، تو یہ طاق رات بھی ہے اور کل کا دن طاق دن ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو. اور لیلۃ القدر کے بارے میں کئی عرفاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اچھا، اور علاقے کے لیے بھی مختلف ہو سکتی ہے، مختلف افراد کے لیے بھی مختلف ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جس دن ہم اللہ کے حضور یکسو ہو جائیں وہی رات ہمارے لیے لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. یعنی اس کو ایک بزرگ نے یوں بیان فرمایا کہ جس رات کی آپ قدر کر لیں وہی رات آپ کے لیے قدر والی رات ہو گئی. یعنی اگر آپ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو گویا کہ وہی آپ کی لیلۃ القدر ہو گئی. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ طاق رات بھی ہے، اس کو بھی فضیلت سمجھنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے. اور کل کا دن جمعۃ الوداع ہے اور آخری جمعہ ہے، تو اس اعتبار سے یقیناً اس کی فضیلت موجود ہے. جی ہاں، آج تو ہوگا جب طلوع فجر ہوگا، تو ابھی ہم شب میں بیٹھے ہیں. نہیں، اسلامی جو دن ہے نا جی، وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. ہو گیا سر، بات یہ ہو گیا نا بابا، آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لمحات میں قبول فرما لے. اچھا، ابھی دیکھیے کہ جمعہ ہم کس طرح ہماری زندگیوں کے اندر اگنور ہو گیا. یعنی جمعہ میں ہم کاموں میں الجھے ہوتے ہیں، مصروفیات کے اندر الجھے ہوتے ہیں، نمازوں میں بھی. تو اس کا ایک سادہ سا اپنے آپ کو میسج دینا چاہیے. اپنی مصروفیات میں جب الجھے ہوں تو نماز کو نہ کہیں کہ میں مصروف ہوں، اپنی مصروفیات کو بتائیں کہ مجھے نماز جان چھوڑ دو، میں نے اللہ کے حضور نماز. ایک بات اس میں سردست اور ذرا بتائیے. میں روایات میں پڑھ رہا تھا اور کہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے وقت یعنی افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو چکی ہے. یعنی 60,000 بھی کہیں آتا ہے، کہیں 10 لاکھ بھی آتا ہے. اور جمعے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جمعے کی ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن میں جہنم واجب ہو جاتی ہے، جن پہ. ہاں، ذرا اس کو ذرا ریلیٹ کریں اب جمعۃ الوداع سے، تو ذرا بیان کرنے کا لطف آئے گا. آپ کو ٹپ دیا ہے میں نے. یہ بھی فضیلت موجود ہے کہ جمعہ والے دن اس کی ایک ایک ساعت کو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت عطا فرماتا ہے جو باقی دنوں کو عطا فرماتا ہے. یعنی ہر دن کی جو ٹوٹل فضیلت ہے وہ جمعہ کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحے کے اندر وہ فضیلت رکھی، اور 10 لاکھ یا 60,000 یا آپ کہیے کہ ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایک اور بات خاص فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے، اس جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ساعت ایسی رکھی ہے
کہ بندہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو دعا کر لے وہ قبول، وہ ہر حال میں قبول ہو واہ جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ساعت ہے؟ اب یہ بات بعض روایات کے مطابق وہ ملتی ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے جمعہ پر بیٹھ جائے اوکے، اس وقت سے لے کر پھر عصر کے وقت تک، ٹھیک ہے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ جمعہ کے بعد سے لے کر عصر کے وقت تک، ٹھیک ہے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو وقت گزرتا ہے اوکے۔ اس میں۔ اور یہ دیکھیے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے نا، اس کو ہماری روٹین میں یہ ہے کہ لوگ اس کو کوئی اہمیت امپورٹنس نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے، حالانکہ یہ واجب ہے۔ ہاں۔ یعنی جمعہ کی ظہر کی جو 4 رکعتوں کو کٹ کر کے 2 رکعتیں بنایا گیا ہے، تو 2 رکعتوں کی جگہ پر یہ خطبہ ہے۔ ہاں، اب اس خطبے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو واجب ہے، لاسٹ مومنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، لاسٹ مومنٹ اور میں رجسٹر جب کلوز ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آ گئے تو ٹھیک ہے اور نہ آئے تو ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں، میرے خیال میں شاید روایت ہے نا کہ وہ اونٹ کے برابر ثواب، پھر ہے نا گائے کے برابر ثواب، پھر آخر میں انڈے رہ جاتے ہیں، آخری قطار میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، انڈے رہ جاتے ہیں۔ جی اچھا، اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمازیں جو زندگی میں رہ گئی ہیں، اب کوئی شخص جو ان کو ادا کرنے کی نیت باندھ لے تو کم سے کم آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو ادا کرتا چلا جائے، اور نیت یوں بھی کر سکتا ہے کہ میں قضا ادا کرتا ہوں اپنی سب سے آخری قضا، بالکل ٹھیک ہے، اور یوں بھی کر سکتا ہے سب سے پہلی قضا، بالکل ٹھیک ہے، اس ترتیب سے پھر نمازیں ادا بالکل ٹھیک، ڈن ہو گیا۔ آخر میں اب آئیے سر علامہ صاحب، اس وقت لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ جمعۃ الوداع کی ایک تو اہمیت ظاہر اس میں بات ہو گئی، اب جو اعمال ہیں یعنی خاص طور پہ اس دن میں، یعنی آج جیسے ابھی شب گزر رہی ہے اور دن کا موقع ہے، کون سے اعمال ہمیں ادا کرنے چاہیے تاکہ پرباش ہو جائے یہ پورا دن ہمارا؟ جی، اس میں بہت سے اعمال جو ہیں وہ عام جمعۃ المبارک کے بھی مواقع پر موجود ہیں، اور اس موقع پر تو بدرجہ اتم ہیں۔ مثلا جب ہمارا یہ دن شروع ہو تو جمعہ کے لیے ہمیں خصوصی طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسواک جو ہے وہ ضرور کریں، ہاں، اس کے بعد ہم مسواک کے بعد غسل ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، غسل کے ساتھ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام جمعے کی تعلیم ملی ہے کہ غسل کے بعد آپ نے سر پہ تیل بھی لگانا ہے، تیل بھی لگائیں۔ اس دن ہمیں خوشبو بھی لگانی چاہیے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے، اور خطبہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا کہ جمعے والے دن خوشبو کا استعمال کریں۔ اپنے بالوں کو اچھا بنا کر آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا لباس پہن کر آئیں خطبات جمعۃ المبارک کی سماعت کے لیے، اور اس دن جو ہے وہ تلاوت قرآن کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی بھی کثرت کریں۔ سورہ کہف کی تاکید فرمائی؟ جی، سورہ کہف کی یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ سب کی سب احادیث سے ثابت ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان دنوں کے لیے خصوصاً جمعہ کے لیے اور پھر خاص طور پر اس جمعہ کے لیے جو ابھی روایت بیان ہوئی کہ جتنے عام پورا رمضان المبارک کے اندر آزاد ہوتے ہیں، تو میرے استاد محترم نے اس پہ بہت خوبصورت بات لکھی، حافظ محمد خان عبدالوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے مہینے کے اندر ایک ایک ساتھ کے اندر جتنے بھی آزاد کیے گئے، جب جمعے کی وہ گھڑی آتی ہے جو خاص ہے تو پورے مہینے کے برابر صرف اسی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، عذاب دور کرے اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ہر جمعے کی بات ہو رہی ہے جمعۃ الوداع کی؟ جمعۃ الوداع پر جس تاریخ کو بھی آیا ہے اس تاریخ سے پہلے ہر روز جتنے آزاد ہوتے رہے لوگ جہنم سے، ان سب کے برابر پھر اس جمعۃ الوداع کے موقع پر عذاب فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک بزرگوں کی مطلب جو ایک اسسمنٹ ہے، جی نہیں، یہ روایات میں بھی ہے، احادیث میں؟ جی اچھا، اگرچہ ان کی صحت پر کلام ہے لیکن اس کے باوجود یہ روایات موجود ہے، تخریج دی آپ نے۔ اچھا، ایک اور ہے، آج جمعۃ الوداع ہے اور اس کے اندر ایک سلسلہ قضاء عمری کی صورت بھی ہے۔ اس کے اندر صاحب تفسیر روح البیان شریف جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو اس روایت پر اعتماد نہیں کیا، لیکن صاحب تفسیر روح البیان شریف علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو قضاء عمری کا طریقہ بتایا تو آپ نے ساتھ میں یہ روایت فرمائی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قضائیں ادا کر چکا ہو، اس کے بعد یہ 12 نفل ادا کرے۔ اچھا، اور 12 نوافل بھی اس طرح ادا کرے کہ وہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ آیت الکرسی شریف پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر معوذتین پڑھے، اور 12 رکعتیں یہ عصر سے پہلے ادا کرے۔ ساتھ میں مشروط کر رہے ہیں کہ وہ اپنی قضائیں بھی ادا کر چکا ہو، اب اس کو جو بھول ہے کوئی زیادہ رہ گئی اپنی طرف سے مکمل کر چکا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی پھر وہ اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کی برکت سے اس کی وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہم وہ رکعتیں لے لیتے ہیں اور 12 سے بھی کئی اب 4 پر آ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کی قضائیں جو ہے وہ ادا ہو چکی ہیں، تو یہ تصور غلط ہے۔
اعلیٰ حضرت نے بھی اس پہ بہت ہی سختی فرمائی ہے کہ جو اللہ نے مشہور کر دیا ہے کہ باقی چھوڑ دو، صرف یہی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر ایسا معاملہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی پھر ہر روز کی 5 نمازیں دینے کی؟ پھر اسی دن اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ کہہ دیتا بھی چلو یہ 4 کر لو یا 12 کر لو، پورا سال تمہارا معاف ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہماری عوام کو یہ جمعۃ الوداع کا جو خصوصی سبق ہے اس پہ عمل صحیح کرنا چاہیے، اور کما حق ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اور ظاہر ہے مطلب آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جمعہ یوم مشہود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے بہت ہی ادب کے ساتھ درود پاک پیش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے والد کا نام لے کے پیش کرتے ہیں، تو مطلب جو چاہتا ہے کہ آپ کے والد کا نام وہاں پہ پیش ہو، جو چاہتا ہے نام کے ساتھ جو والد کا نام جو ہے سرکار کی بارگاہ میں جائے، تو اس موقع پہ ان ساعتوں میں درود پاک کی جتنی کثرت کر سکتے ہیں اتنی کثرت کیجئے۔ آپ دیکھیے صاحب رجسٹر میں کیسے آپ کے نام لکھے جا رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے قصص الانبیاء میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا فرم بلیو ہے، ایک مسلمان کا بڑا فرم بلیو ہونا بھی چاہیے کہ جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جہاں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے پر بھی اسی انداز سے ہمارا ایمان ہے، اور قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں صغرا علامات بھی ہیں، جس میں کبرا علامات بھی ہیں۔ اب وہ جو وقت ہے ایکچولی ہم صرف احادیث کی روشنی میں یا قرآن پاک کی روشنی میں یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا گیس کر سکتے ہیں صاحب کہ وہ وقت کب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو ایکچول ٹائمنگ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین، جب کبرا علامات کی بات آتی ہے تو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت واضح عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہ ان کو شہید ہونے دیا نہ وہ مصلوب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اٹ از ان کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیا جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، اور قیامت سے پہلے ایک سرٹن ٹائم پہ ان کا نزول ہوگا، اور وہ سرٹن ٹائم جس کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتلایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، ایگزیکٹلی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آج ذرا بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں یوں بیان ہوا، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر ہوگا، اور یہ نماز فجر کا وقت ہوگا۔ یعنی احادیث میں ہمیں مقام کا بھی پتہ چلتا ہے اور احادیث میں ان کی ٹائمنگز کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ آپ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے ہوئے باقاعدہ نازل ہوں گے، یعنی آپ ویژولائز کیجئے کہ آپ آسمانوں سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے پروٹوکول میں 2 فرشتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں کے باقاعدہ کندھوں پر آپ نے اپنے دست مبارک کو رکھا ہوا ہوگا، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے اس طرح سے ٹپک رہے ہوں گے جیسے چاندی کے موتی ہوں، اور آپ گویا ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہوں۔ آپ کی سانس کی ہوا جس بھی کافر تک پہنچے گی وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس سے واضح طور پر ناظرین پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں ہوگا۔ اس ضمن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقام نزول کے بارے میں یہی زیادہ مشہور ہے کہ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر ان کا نزول ہوگا، اور آپ اس وقت نازل ہوں گے جب ایگزیکٹلی نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، تو مسلمانوں کا امام ان سے کہے گا کہ آئے روح اللہ، آگے
آگے بڑھیے، تو آپ جواب دیں گے کہ تم ہی آگے بڑھو کیونکہ یہ جماعت تمہارے لیے ہی کھڑی کی گئی، اور روایتوں میں آتا ہے یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ اس وقت امامت فرمائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں 741 ہجری میں مسلمانوں نے سفید پتھروں سے ایک مینارے کی تجدید کی تھی، اور ان کی تعمیر ان نصارہ کے اموال سے ہوئی تھی جنہوں نے پہلے اس مینارہ کو آگ لگا دی تھی، اور شاید یہ نبوت کے کھلے ہوئے دلائل میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا انتظام نصارہ کے اموال سے کر دیا تاکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی پر نازل ہو کر خنزیر کو قتل کر دیں اور صلیب کو توڑ دیں اور ان سے جزیہ قبول نہ کریں، صرف یہی صورت رہ جائے کہ جو اسلام لائے وہ لائے ورنہ قتل کر دیا جائے، اور یہی حال ان کے سوا دیگر کفار کا بھی ہوگا۔ یعنی اب کسی قسم کا کوئی اسپیس کسی کافر کو، خاص طور پہ جو عیسائی ہیں، ان کو نہیں دیا جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کر دیا جائے گا، جزیے کو بھی موقوف کر دیا جائے گا، صرف ایک ہی شرط ہوگی کہ داخل اسلام ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یعنی یہاں پر بھی یہ بات ناظرین کیٹیگوریکل ذہن میں رہے کہ اب آپ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل کی صورت میں نازل ہوں گے، پس صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کریں گے اور بے حساب مال تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا۔ ان کی اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ان سے محنت کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا، دشمنی، آپس میں بغض و اناد رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا ختم کر دیا جائے گا، وہ مال کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا، اس وقت ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری متاع سے بہتر معلوم ہوگا۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ یا حج کی ادائیگی بھی فرمائیں گے اور روحہ کی گھاٹی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ یعنی روحہ کی گھاٹی جو ہے ناظرین وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے اور مدینہ طیبہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا حج یا عمرے کی ادائیگی کرنا قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روحہ کی گھاٹی سے حج یا عمرے کے لیے لبیک کہیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ناظرین جب نزول ہوگا تو آپ 45 برس تک تقریباً 45 ایئرز روایات میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہیں گے، اور کمال بات یہ ہے کہ اس عرصے میں آپ شادی بھی کریں گے اور آپ کے یہاں باقاعدہ اولاد بھی ہوگی۔ یعنی جو ایک پورا فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ پورا فیملی اسٹرکچر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مینٹین کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، پس شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور 45 سال رہ کر آپ پردہ فرمائیں گے، پس میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ہی ایک ہی قبر انور سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتلاؤں ناظرین، اور یہ ظاہر ہے بڑی پرکیف بات ہے کہ جو لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، یعنی اندر سنہری جاریوں کے اندر جن کو مواجہ کے اندر جانے کا موقع ملا ہے، وہ عینی شاہد ہیں اور اس جگہ کو بہت سے لوگ دیکھ کر آئے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ایک جگہ باقاعدہ مختص ہے، خالی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، اور یہ حدیث مبارکہ کے مطابق بھی مکمل طور پہ ایک طے شدہ پلان ہے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نازل فرمائے گا، 45 ایئرز تقریباً وہ رہیں گے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ مواجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور قیامت کے وقت آپ اسی طرح سے سرکار علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان کے جو دو یار دو وزیر ہیں زمین کے اوپر، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو سوچئے کیا خوبصورت ایک جھرمٹ ہوگی جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین جب آسمان سے نازل ہوں گے تو ان دنوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت
حکومت ہوگا، یعنی کنٹرول اینڈ کمانڈ بنیادی طور پر آپ کے پاس ہوگی. جیسا کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو کل یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت فجر کی جو نماز ہے اس کا وقت ہوگا اور جماعت مکمل طور پہ تیار ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن آپ امامت سے مکمل طور پہ انکار کر دیں گے. پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ نماز کی امامت فرمائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں پہلے سے بتلا دیا، اور بڑا کمال، بڑا حسین آپ کا حلیہ مبارک ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نزول ہوگا تو آپ کو دیکھنے والے اس طرح سے دیکھیں گے کہ آپ کی شناخت اور پہچان جو ہے وہ آپ کی نشانیوں سے مطلب باقاعدہ کریں گے. یعنی اب فرماتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ کوئی دوسرا نبی نہیں. یہاں اس جملے سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ قرآن کی آیت ہے ناظرین، اور سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لہٰذا جب انہیں دیکھو تو انہیں پہچاننا، یہ سرکار نے کیٹیگوریکل فرمایا ہے. ان کا قد متوسط ہوگا، یعنی درمیانہ قد ہوگا. ان کا رنگ سرخی اور سفید کے درمیان ہوگا، سفیدی کے درمیان ہوگا، یعنی حسین ہوں گے آپ. وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے. لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ختم کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کو بھی ہلاک کریں گے، جیسا میں نے آپ کو ناظرین کل عرض کیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان کا یعنی یہ نہیں بتلایا کہ وہ نازل ہوں گے اور آ کے یہ کام کریں گے، بلکہ ان کا حلیہ تک احادیث میں منشن کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ اور کنفیوژن لوگوں کو نہ رہے. اس کی ایک بنیادی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے جو میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہودی بار بار اپنے مسائل کے انتظار میں اظہار جو کچھ بھی اس وقت بلوہ انہوں نے پوری دنیا میں کیا ہوا ہے اور آگے جو کچھ کرنے والے ہیں وہ غلط ملت کرتے ہیں. وہ بیسیکلی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ اس کو مکس کرتے ہیں. ان کے نزدیک ان کا مسایہ وہ ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور ان کی تشریف آوری ہوگی تو وہ دجال جس کو وہ مسیح کلیم کرتے ہیں اس کو وہ واصل جہنم کر دیں گے، یعنی مکمل طور پر ختم کر دیں گے. اچھا، حدیث پاک میں ناظرین یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، چونکہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر جان دی ہے، یعنی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو مصلوب کیا گیا ہے اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قربانی کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی وہ کلیم کرتے ہیں اس طرح سے. عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر حلال ہے، معاذ اللہ. یہ قیامت سے قبل ناظرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو آپ واضح طور پر یہ اعلان فرمائیں گے. اب یہاں آ کے وہ جو تثلیث کا فلسفہ ہے نا جسے ٹرینٹی کہتے ہیں، اس عقیدے کو مکمل طور پہ آپ زمین بوس کر دیں گے، کولیپس کر دیں گے اور بتلا دیں گے کہ سارا باطل عقیدہ ہے. اصل عقیدہ کیا ہے وہ باقاعدہ اس کا اعلان فرمائیں گے، اور اس طرح سے فرمائیں گے کہ نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور نہ ہی صلیب پر جان دی اور کسی کے گناہوں کا کفارہ بنا، نہ خنزیر کو حلال کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا ناظرین تو اس وقت دجال کا ظہور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہو چکا ہوگا، اور اس سے قبل جو ہے وہ دجال اپنا فساد جو ہے بہت پھیلا چکا ہوگا. حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری جانب سے میں اس سے نمٹ لوں گا. اگر وہ نکلے جبکہ میں تم میں موجود نہ ہوں تو ہر شخص اپنی طرف سے حجت قائم کرے اور میری خاطر اللہ کی ہر مسلمان کا محافظ ہو، یعنی میری طرف سے اللہ ہر مسلمان کا محافظ بنے. اس وقت ناظرین جب لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے وہ یقیناً مر جائیں گے، اور جو لوگ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات بتلائیں گے. اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے خالص بندے نکالے ہیں جن میں سے کسی کے اندر بھی لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی جو ان کے ساتھ موجود ہوں گے ان پہ ایمان لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ اگلی بات ان کو وحی کے ذریعے سے فرمائے گا، لہٰذا میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، کوہ طور کی طرف لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، اور وہ بحیرہ طبریہ، یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک سمندر ہے،
اور اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ تو بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری جماعت گزرے گی جو کہے گی کہ یہاں تو کبھی پانی ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر ظاہر چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو بھی معاذ اللہ قتل کرتے ہیں۔ یہ جو قوم ہے ناظرین، یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ کو تفصیلاً بتلاؤں گا۔ بس آسمان کی طرف وہ تیر اندازی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں بیل کی سری جو ہے وہ 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ یہ صورتحال ہوگی ان کی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کو حکم دے گا، وہ باقاعدہ زمین کی طرف اتریں گے تو زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک سناپسس مختصراً آپ کو بتلا دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی ناظرین، اتنی ہوگی کہ جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ مر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ مسلمانوں پر کرم فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر کرم فرمائے گا، اور باقاعدہ ایک دعا کے بعد ان کے جو جسم ہے ان کی گردنوں پہ کیڑے آ جائیں گے، اور کیڑوں کے بعد وہ جو واصل جہنم کر دیے جائیں گے۔ تو ان کی تعداد اس قدر ہوگی، اس قدر وہ کثیر ہوں گے کہ زمین پہ ایک بالشت بھی جگہ جو ہے وہ نہیں رہے گی، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑتے مطلب وہ جگہ دیکھے گا، اسے کہیں زمین پہ جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کے گر جائے گا۔ اس قدر شدید صورتحال ہوگی۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ناظرین کہ ان کی جو چربی ہوگی جسم کی اور جو بدبو ہوگی اس سے زمین بھر جائے گی۔ بس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں جیسی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بختی اونٹوں والی جو مطلب گردنوں والے پرندے ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے، وہ کیا ان کی حیت ہوگی یا کیا ان کی طاقت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن پوری زمین کے اندر یہ یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، اور ان کو اٹھا کر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہوگا اور زمین کو باقاعدہ صاف کیا جا رہا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں نہل کے مقام پر پھینک دیں گے، یعنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور مسلمان ان کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 سال تک آگ جلاتے رہیں گے۔ یعنی ان کا اب آپ سوچئے کہ ویپنز ان کے پاس جو ہوں گے، جو اسلحہ ان کے پاس ہوگا، اس میں کمانوں کا ذکر آتا ہے، اس میں تیروں کا ذکر آتا ہے، اس میں ترکشوں کا ذکر آتا ہے، وہ اتنی تعداد، چونکہ ظاہر ہے ان کی تعداد آلریڈی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، پوری زمین ان سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ ان کا جتنا بھی ویپن ہوگا، اس ویپن کو باقاعدہ 7 سال تک مسلمان آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ تو جسٹ امیجن 365 ڈیز ایک سال میں ہوتے ہیں، اس کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کیجئے تو وہ تقریباً کوئی 2500 دن بنتے ہیں، یعنی 2500 دن، میں اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں، کیلکولیٹ اس کو کر لیجئے، اتنے دن جو ہے باقاعدہ ان کا ویپن جلتا رہے گا، اور اتنے دن باقاعدہ آگ کے لیے مسلمان اس ویپن کو استعمال کرتے رہیں گے۔ تو ذرا سوچئے جن کا ویپن اتنا ہوگا، ان کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا شدید ترین فتنہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ باقاعدہ بارش برسائے گا، بارش بھیجے گا، اور سب کچھ جو ہے مکمل طور پر، یعنی زمین جو ہے مکمل طور پہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پھل اگا اور اپنی برکت لوٹا دے، تو ان دنوں ایک انار جو ہے، ایک انار پوری قوم کھائے گی، اور اس کے چھلکے سے باقاعدہ سایہ کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت دے دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی پورے گروہ کو کفایت کرے گی، اور ایک گائے پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگی۔ وہ اس حالت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے باقاعدہ جو ہے وہ گزرے گی اور اس کو پکڑے گی۔ پھر ہر مومن جو ہے، ہر مسلمان کی روح قبض کر دی جائے گی، صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اختلاط کرتے ہوں گے، معاذ اللہ۔ مطلب انتہائی بدترین صورتحال ہوگی، اور ان پر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی میں نے آپ کو بڑا رینڈملی سمجھ لیجئے سناپسس دیے ہیں، اس کے اندر بہت سی تفاصیل موجود ہیں، اور وہ تفاصیل کیا ہیں کہ جس میں ظاہر یاجوج ماجوج جیسی قوم کا آنا ہے، جس میں دابت الارض کا آنا ہے، قیامت قائم ہونے کا ایک پورا منظرنامہ ہے۔ اس کو بھی
بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. لہٰذا زندگی رہی تو کل اسی وقت میں اس سلسلے کو یہاں سے کنٹینیو کروں گا، لیکن آج شام آپ سے ملاقات ہوگی 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں. آج آپ کو پتہ ہے یوم قدس ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے غزہ کے حوالے سے بات ہوگی پورے پروگرام میں. آپ نے ضرور میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم صرف جو کر سکتے ہیں وہ تو ضرور انشاءاللہ کریں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا اور ان تمام لوگوں کا جو اس وقت دام درم قدم سخن ہے غزہ کے رہنے والوں کے لیے مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.